أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عمدۃ الاحکام بڑی ہی شاندار کتاب ہے اور اس کا موضوع صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث ہیں جنہیں اس کتاب کے مؤلف امام عبد الغنی المقدسی نے اپنی اس کتاب میں جمع کیا ہے، لیکن یہ وہ احادیث ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، نماز روزے سے، وضو سے، غسل کرنے سے اور حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے، بیع، کاروبار وغیرہ. یعنی کہ اس کتاب کا موضوع عقیدے کی احادیث نہیں ہے، اخلاق و آداب کی احادیث اس کتاب کا موضوع نہیں ہے. اس کتاب میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق فقہ سے ہے، احکام سے ہے، اور ہم یہ 7 حدیثیں پڑھ چکے ہیں اور آج 8ویں حدیث شروع کریں گے. الحدیث الثامن، 8ویں حدیث. عن عمرو بن یحییٰ المازنی عن ابیہ قال، روایت ہے عمرو بن یحییٰ المازنی سے. یہ عمرو بن یحییٰ بن عمارہ المازنی امام مالک رحمہ اللہ کے استاد ہیں. یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو عن ابیہ، اپنے والد سے، اور والد کا نام کیا ہے؟ یحییٰ بن عمارہ المازنی. قال، کہتے ہیں کون؟ یہ والد، یہ یحییٰ. شہدت عمرو بن ابی الحسن، کہ میں موجود تھا عمر بن ابی الحسن کے پاس. عمر بن ابی حسن یہ کون ہیں؟ یہ یحییٰ کے چچا ہیں. یحییٰ المازنی جو ہیں ان کے چچا ہیں عمر بن ابی حسن. تو یہ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں عمر بن ابی حسن کے پاس موجود تھا. سأل عبداللہ بن زید، انہوں نے سوال کیا عبداللہ بن زید صحابی سے. عبداللہ بن زید انصاری ہیں، اور صحابہ کرام میں سے 2 صحابی ہیں جن کے نام عبداللہ بن زید ہے. ایک وہ عبداللہ بن زید ہیں جنہوں نے خواب میں اذان دیکھی تھی اور نبی علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول خواب میں کو آیا، اس نے اذان کے کلمات کہے، تو اس وقت سے مسلمانوں میں پھر اذان شروع ہو گئی. لیکن یہ وہ والے عبداللہ بن زید نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں. تو عمر بن ابی حسن نے سوال کیا ہے عبداللہ بن زید سے کس چیز کے بارے میں؟ عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے وضو کے بارے میں. یعنی کہ عمر بن ابی حسن کہہ رہے ہیں عبداللہ بن زید سے مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ وضو کیا تھا. فدعا بطور من ماء، تو انہوں نے طلب کیا، انہوں نے منگوایا. کنہوں نے؟ صحابی عبداللہ بن زید نے. کیا منگوایا؟ بطور من ماء، پانی کا ایک برتن. طور پانی کے برتن کو کہتے ہیں جو تھال کی طرح ہو. فتوضأ لهم وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ عبداللہ بن زید نے وضو کیا لہم، ان کی خاطر، ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو دیکھ رہے تھے، جو جاننا چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ وضو کیا ہے، یہ بتانے کے لیے عبداللہ بن زید نے انہیں وضو کر کے دکھایا. تو یہ بہترین طریقہ ہے عبادت سکھانے کا. نماز پڑھ کر آپ سکھائیں، وضو کر کے آپ دکھائیں. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے طریقہ نماز بیان کیا اور نماز پڑھ کر دکھائی ممبر پہ، اور سجدہ کرنے کی باری آئی تو آپ ممبر سے نیچے اترے. تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اور یہ بہترین ٹیچنگ ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے اور آپ کے صحابہ کرام کی طرف سے. تو عبداللہ بن زید نے توضأ لہم، ان کے لیے وضو کیا. وضو النبی، کون سا وضو؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا وضو. فأکفأ علی یدیہ من الطور. فأکفأ تو عبداللہ بن زید نے ڈالا علی یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں پہ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈالا. کہاں سے لے کر؟ من الطور، برتن سے لے کر. تو آغاز کس سے کیا؟ سب سے پہلے کیا دھوئے؟ اپنے ہاتھ، اپنی ہتھیلیاں. فغسل یدیہ ثلاثا، چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کتنی بار؟ 3 بار. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر آپ نے داخل کیا. آپ سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن زید. عبداللہ بن زید یہ وضو کر کے دکھا رہے ہیں، اگرچہ وہ طریقہ کس کا بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے، یعنی کہ عبداللہ بن زید نے اپنا ہاتھ داخل کیا فی الطور، پانی کے برتن میں. فمضمض، چنانچہ انہوں نے کلی کی، عبداللہ بن زید نے. واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا. واستنثر، اور ناک سے پانی کو جھاڑا. ثلاثا، یہ کام 3 بار کیا ہے. کلی، ناک میں پانی چڑھانا، ناک سے پانی جھاڑنا، یہ کام کتنی بار کیا ہے؟ 3 بار. اور بثلاث غرفات، 3 چلو پانی لے کر، یعنی کہ ایک بار پانی لیتے، اس کا کچھ حصہ منہ میں، کچھ حصہ ناک میں، پھر کیا کرتے؟ کلی، اور ادھر سے ناک کا پانی جھاڑ لیتے. تو یہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ناک سے پانی جھاڑنا، یہ عمل آپ نے 3 بار کیا. اور کتنے چلو پانی لے کر؟ 3 چلو. یہ چلو ہے، یہ تھیلی میں پانی بھر کے لینا، یہ کیا ہے؟ یہ چلو ہے. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر انہوں نے داخل کیا کہ انہوں نے، عبداللہ بن زید نے، یدہ اپنے ہاتھ کو، فی الطور پانی کے برتن میں. فغسل وجہہ ثلاثا، تو انہوں نے دھویا اپنے چہرے کو ثلاثا، کتنی بار؟ 3 بار. ثم ادخل یدیہ، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو داخل کیا کس میں؟ برتن میں. فغسلہما، تو ان کو دھویا، کن کو؟ اپنے ہاتھوں کو. مرتین، 2 مرتبہ. الی المرفقین، دونوں کونیوں تک، یعنی کہ دائیں ہاتھ کو دھویا کہاں تک؟ کونی تک. بائیں ہاتھ کو دھویا کہاں تک؟ کونی تک. اچھا، یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ وضو کے شروع میں بھی ہم اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، چہرہ دھونے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن کہاں تک؟ کونیوں تک. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے کئی بھائی چہرہ دھونے کے بعد جب اپنے بازو دھوتے ہیں تو ہاتھ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ تو پہلے ہی سے گیلے ہیں. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ وضو کے شروع میں جو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے تھے ان کا مقام و مرتبہ اسلام میں پھر بھی ہلکا ہے. وہ آپ کا عمل سنت ہے، رہ بھی جائے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے ویسے، لیکن چھوٹ جائے تو. لیکن یہ جو چہرے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور بازوؤں کو، اس میں اگر ہاتھ چھوڑیں گے تو آپ وضو کے رکن کو چھوڑ رہے ہیں. جیسے ہم اہل حدیث کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی جناب والا وضو میں چہرے کو دھونا رکن، اور ہاتھوں کو اور بازوؤں کو دھونا یہ کیا ہے؟ رکن ہے. تو آپ نے جو پہلی دفعہ ہاتھ دھوئے تھے وہ تو سنت ہے، اب رکن کی باری آئی ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہ کریں. اچھا، آپ نے اپنے بازوؤں کو دھویا ہے کتنی بار؟ 2 بار. اچھا، چہرہ دھویا تھا کتنی بار؟ 3 بار. اور شروع میں ہاتھ دھوئے تھے کتنی بار؟ 3 بار. کلی کی تھی 3 بار. ناک پہ پانی چڑھایا 3 بار. ناک کو جاڑا 3 بار. اس سے پتا چلا کہ وضو کرتے ہوئے آپ ایک بار دھوئیں یا 2 بار دھوئیں یا 3 بار دھوئیں، یہ سب جائز ہے. بلکہ ایک ہی وضو میں آپ کسی عضو کو
ایک دفعہ دھو لیں، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 3 مرتبہ، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں۔ آپ دیکھیے نا یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرے کو دھویا کتنی بار؟ 3 بار، لیکن ہاتھوں اور بالوں کو دھویا کتنی بار؟ 2 بار۔ ان کے چہرہ دھونے کے بعد جب آپ نے اپنے بازوؤں کو ہاتھوں سمیت دھویا تو 2 بار دھویا۔ اچھا کہاں تک دھویا؟ الی المرفقین۔ کونیوں تک۔ کونیاں داخل ہیں اس میں؟ بالکل کونیاں داخل ہیں اس میں۔ اگر کوئی کونیاں نہیں دھوئے گا تو اس کا وضو خطرے میں ہے۔ اور جلدی میں ہمارے بھائی کونیاں جو ہیں ان کو خشک چھوڑ دیتے ہیں، جیسے پاؤں میں کیا خشک چھوڑ دیتے ہیں؟ ایڑیاں۔ ثم ادخل یدیہ، پھر آپ نے داخل کیا اپنے دونوں ہاتھوں کو کس میں؟ برتن میں۔ فمسح بہما رأسہ، تو آپ نے ان 2 ہاتھوں کے ساتھ مسح کیا رأسہ، کس پہ؟ اپنے سر پہ۔ فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدہ، تو آپ اقبل بہما، ان دونوں کو، ان دونوں ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے کر آئے، آگے سے لے کر آئے، وادبر، اور پھر پیچھے سے لے کر آئے۔ یہ کام آپ نے کتنی بار کیا؟ مرۃ واحدہ، 1 بار۔ تو سر کا مسح کتنی بار کرنا ہے؟ 1 بار۔ ثم غسل رجلیہ، پھر آپ نے دھوئے اپنے دونوں پاؤں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 185 185، اور مسلم شریف میں آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 235 235۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے بدأ بمقدم رأسہ، کہ آپ نے آغاز کیا اپنے سر کے اگلے حصے سے۔ مسح کا آغاز کہاں سے کیا؟ سر کے۔ یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، کیونکہ کئی علماء کرام نے کہا جی مسح آپ کیسے کریں کہ پیچھے سے آگے لے کر آئیں اور پھر آگے سے پیچھے لے کر آئیں، لیکن یہ جو ابھی اضافہ حدیث کا آیا ہے اس نے واضح کر دیا کہ آغاز پیچھے سے آگے کی طرف نہیں کرنا بلکہ آگے سے پیچھے کی طرف کرنا ہے۔ تو بدأ بمقدم رأسہ، آپ نے آغاز کیا اپنے سر کے اگلے حصے سے، حتیٰ، یہاں تک کہ ذہب بہما، آپ ان دونوں کو لے گئے۔ کن دونوں کو؟ اپنے ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو لے گئے، الی قفاہ، اپنی گدی تک۔ گدی کس کو کہتے ہیں؟ سر کے پچھلے حصے کو۔ ثم ردہما، پھر ان دونوں کو واپس لے کر آئے، پھر ان دونوں کو لٹایا۔ کن دونوں کو؟ ہاتھوں کو۔ کہاں سے لٹایا؟ گدی سے۔ حتی رجع، یہاں تک کہ واپس آ گئے، الی المکان، اس جگہ کی طرف، الذی بدا منہ، جس جگہ سے آپ نے آغاز کیا تھا۔ اور مراد یہاں پہ کون ہے؟ صحابی۔ کون سے؟ عبداللہ بن زید۔ لیکن وہ طریقہ وضو کس کا بتا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کار وہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جو کس کا طریقہ تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاخرجنا له ماء في طور من صفر، تو ہم نے آپ کے لیے پانی نکالا۔ کس چیز میں نکالا؟ کہاں سے نکالا ہوگا؟ واضح طور پہ تو یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن امید یہی ہے کہ کسی مشکیزے سے نکالا ہوگا یا کسی کنویں سے نکالا ہوگا۔ تو ہم نے نکالا لہو، آپ کے لیے، مان، پانی، فی طور من صفر، پیتل کے ایک برتن میں۔ صفر کا معنی آپ کر لیں پیتل، تانبا۔ متفق علیہ، تو اس حدیث پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا، دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ حدیث وہ ہوتی ہے جس کو امام بخاری، امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہو، کیونکہ حدیث کی صحت میں یہ 2 امام سب سے آگے ہیں۔ تو جس حدیث کو دونوں نے روایت کر دیا وہ تو کمال کی حدیث ہے۔ الطور، اب تعارف، الطور کس کو کہتے ہیں؟
تو کہتے ہیں الطور شبہ التسطی، طور یہ برتن جو ہے یہ تھال کے مشابہ ہوتا ہے، تھال کی طرح ہوتا ہے. تو یہ بڑی شاندار حدیث تھی جس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ویسے تو میں نے وعدے کر دیے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. ایک یہ پتہ چلا کہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ عمل 3 بار کیا گیا اور 3 چلو پانی لے کر کیا گیا. نمبر 2 کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک کتنی بار دھویا گیا؟ 2 بار دھویا گیا. نمبر 3 چہرے کو دھویا گیا کتنی بار؟ 3 بار دھویا گیا. نمبر 4 کہ آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے کیا پتا چلا؟ پورے سر کا مسح کیا یا سر کے چوتھے حصے کا کیا؟ نہیں، پورے سر کا مسح کیا. تو اس سے پتا چلا کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. یہ جو کئی ان کے مسالک کا فتویٰ ہے کہ سر کے چوتھے حصے پہ مسح کر لیں تو کافی ہو جائے گا، یہ فتویٰ درست نہیں ہے. اور یہ بھی پتا چلا، میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، کہ ضروری نہیں کہ ایک وضو میں آپ ایک ہی طریقہ رکھیں، یعنی کہ یا تو ہر وضو کو آپ ایک بار دھوئیں یا 2 بار یا 3 بار. نہیں، آپ ایک ہی وضو میں کسی عضو کو 1 دفعہ دھو لیں، کسی کو 2 مرتبہ، کسی کو 3 مرتبہ، کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن افضل کیا ہے؟ کتنی بار دھوئیں؟ 3 بار. اور اگر کوئی 4 بار دھو لے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے، اس کو ظلم و زیادتی قرار دیا ہے، اس کو اسراف قرار دیا ہے. اور اس حدیث سے آخری بات یہ مسئلہ معلوم ہوا، پہلے بھی وضاحت کی تھی، کہ سر کا مسح جو ہے وہ پیچھے سے آگے کی طرف نہیں ہوگا بلکہ آگے سے پیچھے کی طرف ہوگا. آئیے حدیث نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمم في تناعل وترجل وطهور وفي شأنه كله. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه آپ کو اچھا لگتا تھا، التیمم دائیں جانب سے آغاز کرنا، فی تناعلہ جوتا پہنتے ہوئے، وترجلہ اور کنگھی کرتے ہوئے، وطہورہ اور طہارت کے دوران، یعنی چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، وفی شأنہ کلہ اور اپنے سبھی امور میں، اپنے تمام معاملات میں آپ کو دائیں جانب سے آغاز کرنا بہت اچھا لگتا تھا. یہ بڑی عظیم حدیث ہے. اور آج جب ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، خصوصاً وہ مسلمان جنہیں پڑھے لکھے مسلمان کہا جاتا ہے، تو وہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہوتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ شریعت نے اس مسئلے میں بڑی سختی کی ہے. یہ کوئی ہلکا مسئلہ نہیں ہے، شریعت کی نگاہوں میں بڑا سخت مسئلہ ہے یہ. لیکن آج کا جدید مسلمان، ماڈرن مسلمان، معلوم نہیں ان احادیث پہ توجہ کیوں نہیں دیتا. تو یہاں پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوتا پہنتے ہوئے دائیں جانب سے آغاز کرنا اچھا لگتا تھا. یعنی کہ آپ پہلے جوتا کس پاؤں میں پہنتے؟ دائیں پاؤں میں، رائٹ، اور پھر بائیں پاؤں میں، لیفٹ. وترجلہ ایسے ہی کنگھی کرتے ہوئے، سر میں کنگھی کرتے تو پہلے کس جانب؟
سر کی دائیں جانب، پھر سر کی بائیں جانب۔ داڑھی میں کنگھی کرتے تو ادھر سے آغاز نہیں کرتے تھے، ادھر سے کرتے تھے، دائیں جانب سے، رائٹ سائڈ سے۔ وَطُہُورِهِ، اور ایسے ہی اپنے وضو میں، اپنے غسل میں۔ اور ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ طہارت کا موضوع چل رہا ہے، تو یہ لفظ کیا آ گیا؟ طہورِهِ، کہ وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے آپ دائیں جانب سے آغاز کرنے کو اچھا سمجھتے تھے، یعنی کہ جب چہرہ دھونا ہے، بلکہ چہرے کی بجائے آپ ہاتھوں کی طرف آ جائیں، یا تو دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ دھوئیں، یا پھر پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، اور جب بازو دھوئیں گے تو پھر ظاہر ہے دونوں کو ایک ساتھ دھونا ممکن نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو، پاؤں دھوئیں گے، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ تو رائٹ سائڈ جو ہے، دائیں جانب جو ہے، اس سے آغاز کرنا آپ کو اچھا لگتا تھا اپنے ہر اچھے عمل میں، اور خصوصاً وضو میں اور غسل میں۔ اب جب ہم غسل کریں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جب ہم غسل کریں گے، سر کے اوپر پانی ڈالیں گے، پہلے سر کی دائیں جانب پانی ڈالیں، پھر سر کی بائیں جانب پانی ڈالیں، اور ایسے جب پورے جسم میں پانی ڈالنے لگیں تو پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ تو یہ بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، سنت کو اہمیت دینی چاہیے۔ جس قدر ہم اہمیت دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اسی قدر ہمیں اہمیت ملے گی اللہ رب العزت کی نگاہوں میں۔ اور یہ جو کہا ہے آخر میں وفی شانہ کلہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام امور میں دائیں جانب سے آغاز کرنے کو اچھا سمجھتے تھے، اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ موزے پہننا، جرابیں پہننا، تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنے، بعد میں بائیں پاؤں میں پہنے۔ شلوار پہن رہے ہیں آپ، پہلے دائیں ٹانگ میں پھر بائیں ٹانگ میں۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو مسجد میں پہلے کون سا پاؤں رکھیں؟ دایاں پاؤں، بعد میں بایاں پاؤں رکھیں۔ الحدیث العاشر، 10ویں حدیث، عن نعیم المجمر، روایت ہے نعیم المجمر سے۔ نعیم المجمر کون ہے؟ نعیم بن عبداللہ المدنی العدوی، مدینہ کے رہنے والے، اور ان کو العدوی کہتے ہیں۔ العدوی یہ نسبت ہے کون سے قبیلے کی طرف؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کی طرف۔ تو کیا یہ عمر فاروق کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں۔ پھر کیوں کہتے ہیں ان کو عدوی؟ کیونکہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے ان کو آزاد کیا، تو ان کی نسبت سے کیا کہلواتے ہیں؟ عدوی۔ تو نعیم المجمر وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، انہ قال، کہ بے شک آپ نے فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ بے شک میری امت، اور یہاں پہ امت سے مراد ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت، اور یہاں پہ امت سے مراد صرف مسلمان ہیں، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ امت جس کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، تو اس امت میں مسلمان بھی آتے ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سب ہیں، آپ سب کے لیے نبی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کا دین قبول کیا، وہ کون سی امت ہے؟ امت اجابہ، یعنی کہ مسلمان۔ تو یہاں پہ مراد مسلمان امت ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ان امتی، میری امت، یدعون، انہیں بلایا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، غرا محجلین، اس حال میں کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، غرن کا معنی ہے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، محجلین، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں چمکتے ہوں گے، من آثار الوضوء، وضو کے آثار کی وجہ سے۔
جو لفظ غر ہے یہ اغر کی جمع ہے. اغر اصل میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو، چمک رہی ہو. اور محجل یہ اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سفید ہوں. تو وہ گھوڑا جو کالے رنگ کا ہو لیکن چہرے پہ پیشانی پہ سفیدی ہو اور دونوں پاؤں اور دونوں بازوں پہ سفیدی ہو تو بہت پیارا لگتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے. تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میری امت قیامت کے دن جب ان کو بلایا جائے گا وہ چمک رہے ہوں گے. کیا چمک رہے ہوں گے؟ وضو کے اعضاء، چہرہ چمک رہا ہوگا، محجلین، اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضو، وضو کے آثار کی وجہ سے. فمن استطاع، تو جو استطاعت رکھے، منکم، تم میں سے، ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی چمک کو بڑھائے، اپنی چمک کو لمبا کرے، فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کر لے. تو اس میں ترغیب ہے وضو کرنے کی، بار بار کرنے کی، سردی کے ایام میں بھی کرنے کی، کہ اگرچہ آج آپ کو سردی میں، برف باری میں وضو کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن روز قیامت یہی نیکی آپ کے کام آئے گی. اور جب کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے آپ کے بطور مسلمان، اور اس لیے کہ آپ نماز پڑھتے تھے، آپ کی پیشانی اور آپ کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے اور وضو بھی نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا پھر؟ یہ سوچنا چاہیے مجھے اور آپ کو. اپنی وائف کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتی، اپنی بہنوں کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتی، اپنے بھائیوں کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتے، اپنے والدین کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتے، اپنے بچوں کے بارے میں جو نماز نہیں پڑھتے، کتنی بڑی فضیلت سے، کتنے بڑے اجر و ثواب سے محروم ہوں گے روز قیامت. وفی لفظ لمسلم، مسلم شریف کے کچھ الفاظ میں، حدیث میں یہ آتا ہے کہ رأیت ابا ہریرہ یتوضا، نعیم المجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. فغسل وجہہ، انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا، ویدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو یعنی کہ بازوؤں سمیت دھویا، حتی کاد یبلغ المنکبین، وہ اپنے بازو کو دھوتے دھوتے قریب تھا کہ کندھوں تک پہنچ جاتے، یہاں تک، کندھوں تک. ثم غسل رجلیہ، پھر انہوں نے اپنی دونوں ٹانگیں دھوئیں، حتی رفع الی الساقین، یہاں تک کہ انہوں نے بلند کیا پنڈلیوں تک، یعنی کہ اپنی ٹانگوں کو دھوتے دھوتے کہاں پہنچ گئے؟ پنڈلیوں تک پہنچ گئے. ثم قال، پھر کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے، ان امتی یدعون یوم القیامہ، بے شک میری امت کو پکارا جائے گا قیامت کے دن، بلایا جائے گا قیامت کے دن، غرن، اس حال میں کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، محجلین، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، من آثار الوضو، وضو کے آثار کی وجہ سے. فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، جو تم میں سے استطاعت رکھے کہ اپنی چمک کو دراز کرے، لمبا کرے، غرتہ، اپنے چہرے کی چمک کو، وتحجیلہ، اور اپنے ہاتھ پاؤں کی چمک کو، فلیفعل، پس چاہیے کہ وہ ایسا کر لے. وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کے کچھ الفاظ میں حدیث میں یوں آیا ہے کہ سمعت خلیلی، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سنا اپنے خلیل سے صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دلی دوست کو، گہرے دوست کو. تو کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے خلیل سے، وہ کہہ رہے تھے کہ تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، کہ تبلغ، پہنچے گا، الحلیہ، زیور، مراد کیا ہے؟ نور،
من المؤمنی مومن سے، ان کے مومن کا نور جو ہے قیامت کے دن کہاں پہنچے گا؟ حیث یبلغ الوضو، جہاں جہاں تک اس کا وضو پہنچتا ہوگا. یعنی کہ روز قیامت مومن کو نور دیا جائے گا، اور یہ نور مومن کے کون کون سے اعضاء پہ چمکتا ہوگا؟ جن جن اعضاء کو وضو میں دھویا کرتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، بازو چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے، ایڑیاں چمک رہی ہوں گی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو وضو کتنا پسند ہے. وضو ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ اس پہ اتنا زیادہ اجر و ثواب دے رہے ہیں. تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے. اس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی. بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 136 136، اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 246 اور 250، 246 اور 250. وہاں پہ آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. اب اس حدیث میں ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے تفصیل سے دیکھنا ہے، جس کے اوپر زیادہ غور کرنا ہے ہم نے. وہ کیا ہے کہ کیا یہ جائز ہوگا کہ آپ چہرہ دھونے کے ساتھ ساتھ اپنی چمک کو، اپنے نور کو بڑھانے کے لیے مزید بھی جسم کا حصہ دھو لیں؟ کیونکہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے وضو کے اعضاء روز قیامت چمکتے ہوں گے. اور یہ بھی آ گیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یہ چمک اس کے ہاں بڑھے تو اس کو چاہیے کہ بڑھائے اس چمک کو. پھر کیسے بڑھائے؟ وضو کو مزید کرتے ہوئے. تو کیا بازو دھوتے ہوئے یہ جائز ہے کہ آپ بازو کے اوپر کا حصہ بھی کندھے تک پہنچا دیں، وہ بھی دھونا شروع کر دیں، اور ایسے ہی ٹانگیں دھوتے ہوئے پنڈلیوں تک آپ پہنچ جائیں، آدھی پنڈلی تک آپ پہنچ جائیں؟ کیا یہ جائز ہوگا؟ یہ سوال ہے. تو اس مسئلے میں جمہور یہ کہتے ہیں کہ بالکل یہ درست ہے اور یہ مستحب ہے اور بہت بہتر ہے. امام مالک کا اور امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، جتنے حصے کو دھونا فرض ہے اس کو کراس کر کے مزید حصے کو دھونا یہ مستحب نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کا بھی یہی موقف ہے، کیا کہ جتنا حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے اتنا حصہ دھوئیں وضو کرتے، اس سے زیادہ نہیں. اور یہی موقف ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کا. کیا دلائل ہیں ان لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ آپ اتنے حصے تک محدود رہیں جتنا حصہ شریعت نے بیان کیا ہے، جتنا حصہ قرآن کی آیت میں آیا ہے، جتنا حصہ حدیث میں آیا ہے؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ جتنے حصے کو دھونا شریعت نے فرض قرار دیا اس سے آگے بڑھنا اور یہ کہنا کہ یہ عبادت ہے، اس پہ نیکی ملے گی، یہ ایسا دعویٰ ہے جس کی دلیل ہونی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے اس حدیث کا تو اس سے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اعضاء روز قیامت ان پہ نور ہوگا، روشنی ہوگی، چمک رہے ہوں گے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی چمک کو جو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھائے، تو یہ جناب ابو ہریرہ کا موقف ہے. باقی صحابہ کرام سے اس کی تائید نہیں مل سکی. اور یہ جو الفاظ ہیں کہ جو تم میں سے چاہتا ہے اپنی چمک کو، جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے وہ بڑھائے، تو یہ الفاظ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے. امام احمد جب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو ان کے ہاں آتا ہے کہ یہ اس حدیث کو جنہوں نے لیا ہے ابو ہریرہ سے کون ہے؟ نعیم المجمر.
وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ الفاظ کہ جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے، یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں یا یہ وضاحت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہیں ہو سکتے۔ کون سے الفاظ؟ کہ جو اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے بڑھا سکتا ہے وہ بڑھائے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ غرہ اس کا استعمال ہوتا ہے چہرے پہ، چہرے کی سفیدی پہ، چہرے کے نور پہ، چہرے کی چمک پہ۔ تو اب اگر آپ چہرے کی چمک کو بڑھانا چاہیں گے تو آپ کے ہاتھ پھر کہاں پہنچ جائیں گے؟ سر پہ۔ تو سر کے اوپر غرہ کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، غرہ کا تعلق تو صرف چہرے سے رہے گا۔ تو چہرے کی چمک کو بڑھانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ چہرہ تو پورا پہلے ہی آپ دھو رہے ہیں۔ اس کی چمک کو بڑھانے کے لیے مزید حصہ دھوئیں گے تو وہ چہرہ نہیں ہوگا، پھر وہ سر ہوگا، اور سر مسح کرنے کی جگہ، دھونے کی جگہ نہیں ہے۔ مزید دلیل کن کی؟ ان علماء کرام کی جو کہتے ہیں کہ آپ وضو کرتے ہوئے وضو کے اعضاء کو جب دھوئیں گے تو اتنا حصہ دھوئیں جتنا قرآن نے بتایا، جتنا حدیث نے بتایا، اس سے زیادہ نہیں۔ ان کی دلیل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ کسی صحابی سے منقول نہیں ہے کہ اس نے وضو کرتے ہوئے وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے اس حصے کو کراس کیا ہو جو حصہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ اس کو دھونا چاہیے۔ ایک ابو ہریرہ سے چیز ملتی ہے بس۔ جتنے بھی لوگوں نے، جتنے بھی صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو کا طریقہ بیان کیا ہے، انہوں نے یہی بیان کیا کہ آپ چہرہ دھوتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوتے، یہ نہیں کہتے کہ آپ اوپر لے جاتے، کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو آپ کونیوں تک دھوتے تھے۔ پاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھوتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری، وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے، کون سا جملہ؟ کہ جو تم میں سے چاہتا ہے کہ اپنی چمک کو، جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے وہ بڑھائے، یہ جملہ کسی صحابی سے منقول نہیں ہے۔ یہ آیا ہے تو ابو ہریرہ والی حدیث میں آیا ہے، اور ابو ہریرہ والی حدیث میں بھی ابو ہریرہ سے اس کو روایت کرنے والے صرف نعیم المجمل ہیں، باقی ان کے شاگرد نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں وضو کے اعضاء کو دھوتے ہوئے ہر عضو میں اتنے حصے تک محدود رہنا چاہیے جتنے حصے کو دھویا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور جتنے حصے کے بارے میں قرآن و حدیث میں تذکرہ آیا ہے اس سے زیادہ دھونے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ 3 احادیث تھیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، اور ٹوٹل ہماری آج 10 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ آئندہ درس میں چونکہ نیا باب شروع ہوگا، اس لیے پھر میں نے 4تھی حدیث کا تذکرہ آج نہیں کیا، 3 احادیث پہ اکتفا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور وضو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب آپ سر کا مسح کریں گے تو جو پانی آپ سر کے مسح کے لیے لیں گے وہی پانی آپ استعمال کریں گے کس کے لیے؟ کانوں کے لیے بھی۔ کانوں کے لیے الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پانی جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔
جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا ہے.